پچھلے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں لوگ ہدیہ اور تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں دربار کا قانون یہ تھا کہ بادشاہ ان ہدایہ پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ جس کے ہدیہ پر بادشاہ نے ہاتھ رکھا وہ قبول ہو گیا، اور پھر وہ ہدیہ دینے والے کو ہی لوٹا دیا جاتا تھا کہ بادشاہ سے زیادہ اس کے تم محتاج ہو۔ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی گویا قربانی پر اس طرح ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ چھری تو بندوں سے پھرواتے ہیں کہ چھری پھیر کر اپنے اندر کا ذوق، جذبہ اور تقویٰ بتا دو، بس ہم نے قبول کر لیا۔ اب اس پورے جانور کو تم جیسے چاہو استعمال کرو، اس کا گوشت تمہارا، اس کی کھال تمہاری، اس کی ہر چیز تمہاری، ہمیں اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ناظرین، قربانی اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب و پسندیدہ عمل ہے، اس لیے پچھلی تمام امتوں کے ذمہ قربانی فرض کی گئی تھی، جس کی قبولیت کا معیار یہ طے تھا کہ جس کو قربانی پیش کرنا ہوتی وہ پہاڑ پر جا کر رکھ دیتا، ایک آگ آتی اور اسے کھا جاتی۔ اگر آگ نے کھا لیا، ختم کر دیا، تو یہ اس کے قبول ہونے کی علامت تھی۔ اگر چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صدقہ و قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ جیسے گزشتہ امتوں میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک مینڈے اور قابیل نے غلہ و اناج صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ چنانچہ دستور کے مطابق حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قربانی ہر امت میں چلتی رہی، لیکن کسی کی قربانی کو وہ عظمت و اہمیت حاصل نہ ہوئی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کو حاصل ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی امتحانات سے گزارا، جن میں سے پہلا امتحان آپ کا بت کی پوجا کرنے والے گھرانے میں آنکھ کا کھولنا تھا اور پھر گھر چھوڑنا پڑا۔ دوسرا بڑا سخت امتحان نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں ڈالے جانے کا تھا۔ تیسرا بڑا امتحان بڑھاپے میں نومولود بیٹے کی پیدائش کے بعد اسے بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑنے کا تھا۔ پہلے 3 امتحانات سے بڑا اور سخت امتحان چوتھا تھا کہ جب بیٹا 13 سال کی عمر میں پہنچ کر باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوا تو حکم خداوندی آ گیا کہ اپنے لاڈلے کو اپنے ہاتھ سے قربان کرو۔ ان 4 بڑے امتحانات میں حضرت ابراہیم کی ثابت قدمی اور دربار الہی سے 7 تمغوں کا ملنا، جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا، امت کو روز اول سے ہر سال بار بار یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ احساس، یہ علم، یہ معرفت اور یہ فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ کا ہر حکم ہر چیز پر مقدم ہے۔ قربانی کے اس سارے عمل میں امت کو دوسرا بڑا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اتباع کا نام ہی دین ہے۔ امر الہی آنے کے بعد عقلی گھوڑے دوڑانے، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح قربانی کا عمل تیسرا بڑا یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے اندر اظہار و قربانی کا جذبہ پیدا کرو، خیر اور بھلائی کا برتاؤ کرو، غریبوں کا ہر وقت خیال رکھو۔ اظہار و ہمدردی کے جذبے میں ہی پورے عالم کا امن چھپا ہے۔ ناظرین، قربانی کے سارے فلسفے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر کامل اتباع اور اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ صلی اللہ